الحمد لله الحمد لله الذي أعلى منزلة المؤمنين بكريم خطابه ورفع درجة العالمين بمعاني كتابه وخص المستنبطين منهم بمزيد الإصابة والصواب والصلاة على النبي وأصحابه والسلام على أبي حنيفة وأحبابه أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله حمد بے حق مر خدائے پاک را آنکہ ایمان داد مشت خاک را ہزار بار بشویم دہن ز مشک و گلاب انوز نام دو گفتن کمال بیادبی بندہ پروردگارم امت احمد نبی دوست دارم چار یار تابع اولاد علی مذہب حنفیہ دارم ملت حضرت خلیل خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی الہی بحق بنی فاطمہ کے برقولہی ماں کنی خاتمہ اگر دعوتم ردنی والقبول بنو دست دامان آل رسول اللہ تبارک و تعالی جل مجدہ الکریم رؤوف الرحیم وحدہ لا شریک لہ دی حمد و ثنا بعد آقا کریم رؤوف الرحیم آمینہ دلال محبوب بے مثال وحدہ لا شریک رب دے پیارے محبوب دی بارگاہ درود و سلام ہدیہ عقیدت پیش کرن تو بعد اج دی اے محفل میلاد شریف زیر صدارت پیر طریقت رہبر شریعت فخر السادات حضور قبلہ عالم پیر سید سعادت علی شاہ صاحب آستانہ علیہ چورا شریف اٹک زیر نگرانی حضرت علامہ مولانا حافظ منظور الحق چشتی صاحب علماء کرام دی بہت ساری تعداد تھے موجود ہے مرکزی میلاد کمیٹی بلوٹ اور اہل علاقہ علماء کرام دا میں تعارف نہیں جاندا لیکن جڑا علماء دین دا تعارف حضور کروایا ہے
میں وہ انہاں سارے دی شان حضور دی ایک حدیث پیش کر لیں گا۔ میرے آقا سرکار نے فرمایا من حفظ علی امتی 40 حدیثا فی امر دینہا کان فقیہا فکنت له یوم القیامت شافعا و شہیدا۔ آقا سرکار فرماتے ہیں جس میرے امتی نے او کما قال النبی، میرے آقا نے فرمایا جس میرے امتی نے 40 حدیثاں میری یاد کر لیاں قیامت والے دن میں اس کا شافع بھی ہوں گا اور گواہ بھی ہوں گا۔ رسول اللہ نے ارشاد فرمایا من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین واللہ معطی وانما انا کاسب۔ میرے آقا فرماتے ہیں کہ اللہ جس کو خیر دین کا ارادہ کرتا ہے اس کو دین دی فقاہت عطا فرما دے، دین دی سمجھ عطا فرما دے۔ عزیزہ نے من عالم دین دی یہ مقام ہے، یہ عالم دین دا مرتبہ ہے کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا من زار عالما فکانما زارنی، جس نے عالم دین کا چہرہ تکیا گویا کہ اس نے مصطفیٰ کریم کی زیارت کی تھی، یعنی اتنا ثواب ملے گا اسے۔ تو اے حضور دے دین دے اصلی خدام نے علماء دین، علماء دین زمین تے اللہ دی حجت نے، اللہ دی نشانیاں جو نشانیاں نے، آیات من آیات اللہ نے علماء دین۔ عزیزہ نے من علماء دین دی عزت کریا کرو، علماء دین دی عزت ایمان دی علامت ہے اور انہاں دی توہین کفر ہے۔ سو اپنے علماء کرام دی عزت اور وقار کو ملحوظ خاطر رکھا کرو۔ اللہ کریم علماء اہل سنت نو بلندیاں اور ترقیاں عطا فرمائے۔ میرے آقا سرکار نے انہاں دی شان وچ فرمایا ہے فضل العالم علی العابد کفضلی علی ادناکم، جنہ میں ادنا آدمی تو افضل ہاں اتنا عالم عام بندے تو افضل ہوتا ہے۔ فضل العالم علی العابد کفضل الشمس علی سائر الکواکب۔ حضور نے فرمایا عالم دین دا مرتبہ انج بلندے جویں سورج باقی ستاریاں تو زیادہ شان والا ہے۔ کفضل الشمس علی سائر الکواکب۔ اے حضور دے دین دے خدام نے، اللہ پاک بزرگاں نو صحت عطا فرمائے۔ پیر صاحب قبلہ دے روحانی فیض و برکات نال توانو مستفید فرمائے۔ آہ کر چند گزارشات اپنے وقت دے اندر پیش کرے گا، انہاں نو یاد فرما لو۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ اے توحید ہے، نہ اللہ دا باپ ہے، نہ اللہ دا بیٹا ہے، نہ اس دی بیوی ہے، نہ اس دا بستر ہے، نہ اس دی سمت ہے کہ تعین کر سکیے مشرق یا مغرب اینما تولوا فثم وجہ اللہ۔ اللہ نور السماوات والارض، اللہ زمین و آسمان دا نور ہے، وہ دا جسم نہیں، وہ دا وجود نہیں، لا تاخذہ سنۃ ولا نوم، نہ اس نو نیند ہوندی ہے نہ اس نو اونگ ہوندی ہے۔ ساری کائنات حادث ہے، اللہ قدیم ہے، اللہ ہی واجب الوجود ہے۔ کل من علیہا فان و یبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام۔ ساری کائنات رب بنائی ہے، رب نو کسے نہیں بنایا۔ جناب علی توجہ ہے آپ دی، ساری کائنات رب بنائی ہے، اللہ نو کسے نہیں بنایا۔ آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ، آمنت باللہ کما ہوا باسمائہ وصفاتہ وقبلت جمیع احکامہ اقرار باللسان وتصدیق بال۔ اے توحید ہے، اس نو یاد فرمانا۔ اللہ جنس تو پاکے، جہت تو پاکے، سمت تو پاکے، جہت سجا کھبا اوتے تھلے، اور جنس اجراسیان نا اللہ فرماتا ہے، دا مطلب ہے نہیں با اللہ مردے۔ کوئی کہہ سکتا ہے نا فرماتی کیوں نہ آندے تو فرماتا آندے ہوتے ہیں، اس تو کہ مونس دے سیگے نالو مذکر دا سیگا عظمت والا ہے، اللہ واسطے اس تو استعمال ہوتا ہے۔ اللہ نے بنی نو انسان دی ہدایت واسطے 1,54,000 نبی مبعوث فرمائے۔ ہر نبی
ساڑھے واسطے لائق عزت و تکریم ایک نبی دی بھی توہین کرنا، جیڑا ایک نبی دی بھی توہین کرے ان اپنے نبی دی محبت نفع نہیں دے سکتے۔ پوائنٹ نوٹ فرما لو، لا نفرق بین احد من رسول، نفس رسالت سارے رسول برابر نہیں، تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، فضیلت فرق۔ توجہ ہوئی آپ دی، فضیلت ہے بعد روبات ہے، لیکن نفس رسالت سارے رسول برابر نہیں۔ ایک رسول دی بھی توہین باقی سارے انبیاء نو بھی مننے، ایک دی توہین کرے جی میں اس نو نفع نہیں ہوندہ، ایمیں میرے رسول دے 1.25 لاکھ صحابی نے جڑا ایک دی بھی توہین کرے ان نہ علی دے منن دا نفع ہوندہ ہے نہ صدیق دے منن دا نفع ہوندہ ہے۔ کو سمجھ آئیے غلطی کہ کوئی نہ، اے میں نہیں کہہ رہا عقائد نسوی اٹھاؤ، شرع عقائد نسوی اٹھاؤ، علامہ پر حربی رحمت اللہ علیہ دی، یا آپ عقیدہ تحویہ پڑھو۔ ساڑھے بزرگ لکھ لیں لا نذکرہم الا بخیر، ہم صحابہ کا جب بھی ذکر کریں گے خیر کے ساتھ کریں گے بس۔ اے علامات اہل سنت میں سے ایک علامت ہے کہ ہم صحابہ کا ذکر صرف خیر کے ساتھ کرتے ہیں بس۔ توجہ ہے کہ نہ، ہم صرف صحابہ کا ذکر خیر کے ساتھ کرتے ہیں، برائی کے ساتھ ہم کسی صحابی کا ذکر نہیں کرتے۔ سب کو مانو، ہم ادب والے اور ماننے والے لوگ اہل سنت کہلاتے ہیں۔ عزیز من، سب رسولیں جو سردار میرے آقا مدنی تاجدار، سارے رسول شان والے، سارے رسول عظمت والے، سارے رسول مقام والے، لیکن میرے آقا کریم انہاں ساریاں وچوں پھر مقام والے۔ دوجیاں دی گھٹاؤ نا، اپنے دی بتا لو، اے جائز ہے۔ توجہ ہوگی آپ حضرات؟ سارے نبی شان والے، اس نے یوسف دم عیسیٰ ید بیضا داری، آنچ خوباں ہما دارن تو تنہا داری، تماہ منیری ہما اخترند تو سلطان ملکی ہما چاکرند۔ محبوب پیارے، اللہ نے تو انو ساریاں تو اچھی شان عطا فرمائی ہے۔ میرے آقا سرکار فرما دیں، حضرت عباس بن عبد المطلب فرما دیں، میرے آقا فرما دیں ان اللہ خلق الخلق فجعلنی فی خیرہم، اللہ نے مخلوق پیدا فرمائی اور سب تو بہترین مخلوق ہے مصطفیٰ کریم دا نور رکھیا۔ توجہ ہے جی؟ اہی جناب میلاد شریف ہے جڑا خدمت پیش کر رہے ہیں۔ ان اللہ خلق الخلق فجعلنی فی خیرہم، اللہ نے مخلوق بنائی تو سب تو اچھی شان جنہاں دینی ہے انہیں مصطفیٰ کریم دا نور رکھا۔ ثم جعلہم فرقتین، پھر اللہ نے بنی نوع انسان دے 2 گروپ بنائے، عربی اور عجمی۔ فجعلنی فی خیرہم، اور جڑا بہترین گروپ سی عرباں دا، وہ دیچ مصطفیٰ دے نور نو رکھیا۔ ثم جعلہم قبائلہ فجعلنی فی خیرہم قبیلتاً، پھر عرب نو قبیلیاں چ ونڈیا، سب تو بہترین قبیلے قریش چ مصطفیٰ دا نور رکھیا۔ ثم جعلہم بیوتاً فجعلنی فی خیرہم بیتاً، پھر اللہ نے قریش دے گھر بنائے تو سب تو اچھے گھر بنو ہاشم دے اندر مصطفیٰ کریم سرکار دا نور رکھا۔ میرے آقا فرماتے رہو دنیا والو انا خیرہم نفسا و خیرہم بیتا، میرا گھرانہ بھی اچھا ہے، میں آپ بھی اچھی شان والا۔ میرے آقا فرماتے ہیں انا خیرہم نفسا و خیرہم بیتا، میں آپ بھی سب تو خیران، میرا گھرانہ بھی سب تو خیر والا ہے۔ اس چیز نو میرے اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت کشت عشق رسول فارق حق و باطل فی زماننا، توجہ ہے آپ حضراتی، فارق حق و باطل امام محمد رضا خان فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ، جیڑا بندہ اعلیٰ حضرت تو نسدہ ہوئے سمجھ لیا کرو اس بندے کوئی مسئلہ ہے۔ توجہ ہوئی جے کہ کوئی نہ،
عدید نے من میرے اعلیٰ حضرت بولے اس ساری حدیث دا ترجمہ شیر دی صورت جیدہ فرمانے نے خلق سے اولیاء سے رسول یہ اردو سمجھ جاندی ہے جی میں اعلیٰ حضرت اعلیٰ نے آپ اعلیٰ حضرت نے اوہ انہوں نے اردو بھی اردو معلّہ ہے اعلیٰ اردو ہوتی ہے ہر بندہ اردو سمجھ نہیں سکتا ساڑھی پتہ ہے کی پرابلم ہے میں کہ شیئر کردہ رہنا سکیا بھئی ساڑھی مادری زبان تھی پنجابی جیڑی ایسی گھروں سکھی قومی زبان پتہ لگا ہے ساڑھی اردو ہے سکولے گئے تو تھے انگریزی پڑھی ساڑھی دینی زبان سی عربی گھر وچ پنجابی مسجد وچ عربی سکول وچ انگریزی قومی زبان اردو وہ اسی چوں دے وچلے سانا چس سالی گلے آندی صحیح ایک بھی سانا سواد والی گلے وہ صحیح طریقے نال سانو ایک بھی نہیں آندی اسی وچلے سانو اے بیٹھے وہ ایک جٹ میں آکھے شاہ جی ہن سانو پنجابی بھی نہیں آندی میں کہ پنجابی آن دا دعویٰ او کرے جڑا آکھے کہ میں وارث شاہ نو پڑھ لینا پنجابی آن دا دعویٰ او کرے جڑا کہ میں میاں محمد بخش نو پڑھ لینا تو جی دے تو یہ دوویں بندے نہیں پڑھے تو سمجھے جاندے انہوں مڑا جے پنجابی آؤندی کوئی نہیں بول لیندہ ہے معافی ضمیر نو بیان کرنا اے آسان ہوندہ ہے انسان واللہ دی عطا ہے علمہ البیان کہ معافی ضمیر بیان کر جاتا ہے لیکن زبان تے عبور رکھنا ہے اور چیز ہوتی ہے توجہ ہے حضرات اعلیٰ حضرت دی گل نو سمجھنا بھی اعلیٰ ذہن دا بندہ سمجھ سکتا ہے عام بندے نو سمجھانا پہندہ ہے ہاتھ پھا دے کہ باجی اعلیٰ حضرت ہے گل پہ کر دینے توجہ ہے میرے اعلیٰ حضرت ایمال برکت فرمانے نے خلق سے اولیاء سے رسول سب رسولوں سے اعلیٰ جنہوں زبان اجازت دے وہ کہہ لو سب سے نبی سب سے اللہ تو انہوں جزائے خیر عطا فرمائے کیا کمال دا بندے بول دیو ایک باری مل کے کہہ لو خلق سے اولیاء سے رسول خلق سے سب رسولوں سے اعلیٰ بے ہے بڑی شان والا بے ہے بڑی اے جڑا میں پہ پڑھنا اے سنیا دا قومی ترانہ ہے حضور دی شان دا ہے بیا یہ سنیا دا قومی ترانہ ہے وہ کیڑا سنی ہے جنہوں اللہ حضرت ہے کلام بھی نہیں ہوتا بیا کوئی سمجھ آئی کوئی نہ حضرت کے اللہ میرے آقا سرکار سردار انبیاء نے سرور انبیاء نے میرے آقا سرکار انہاں دا ساڑھے نال محبت اور پیار دا عالم سن کے دیکھو نا آندے نے جیڑا یاد کرے انہوں یاد کری دے ذرا غور فرمانا جیڑا محبت کرے انہوں بھی پیار کرنا چاہیے ساڑھے دنیا دا رواج ہے جی عزت کرو تو عزت کراؤ میں کہ یار یہ تو ساڑھا ہے نا کدی تو سی سنے ہیں یہ دے اتے کدی غور کی جائے یقیناً شاہ صاحب قبلہ یا علماء کرام درویش دوروں دستے ہونے نے حضور بھی تو اڈے نال عشق کر دے میں اگر نہیں جاندہ تو انگل بانڈ کر کے دے کے تاں آگا جانا پہ سمجھ لو حضور اپنے امتی نال عشق کر دے جی میں جناب بندہ ہے نا چیز نے ایک جملہ بولیا جی تو اڈے ذہنے چاہ جائے
عشق کیویں ظاہر ہوتا ہے؟ علامتاں نے سے حضور سرکار خود فرما گئے من احب شیئن اکثر ذکرہ، جنہوں کسے شے نال محبت ہوئے وہ اکثر انہوں یاد کرتا ہے۔ کدی اس گل تے غور کیتا جے کہ حضور سانو کنا یاد کر دینا۔ اگر آپ نے سمجھ آ جائے تو حضور جدو دنیا تے آئے شب میلاد فجر ویلے سب تو پہلے حضور نے امت نو یاد کیا ہے۔ اسی کی یاد کرنا ہے؟ ساڑی تے شان ہی نہیں۔ اللہ فرمانے واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا، بندے تے پیدا ہونے تو انہوں ہوش ہی نہیں ہوتی، خبر ہی نہیں ہوتی، علم ہی نہیں ہوتا، لیکن صدقے جاواں نبی علم لیندے نہیں، علم لے کے آوندے نے۔ سرکار آئے نے تو امت نو یاد کیتا ہے۔ غور فرماؤ، آئے نو حضور تو امت نو یاد کیتا ہے۔ غور فرماؤ، سمجھ لو، اے دے اتے توجہ لاؤ، سبحان اللہ، ایک باری تسی نہ آکھو اس گل نو سمجھ لو۔ میرے آقا سرکار تے معراج دی رات آئیے عروج والی، جان لگے تے تاں امت نو یاد کیتا۔ جدو سوار ہون لگے نا براق تے این سواری دے وقت حضور سوار ہون لگے شب معراج، حضور نے رکاب وچ پیر رکھ کے تے روکے تے سرکار دی آنکھاں تو چھم چھمت اس ویلے میرے اللہ فرمایا جبریل پوچھ محبوب تو سونیا ہون کس چیز رلایا ہے تو ہون تے تو اڈا عروج ہے بلدیاں نے اتھے کوئی نبی نہیں آیا جتے تسی آ رہے ہو، سونیا ہون کیوں آپ کوئے غم میں؟ تو حضور نے فرمایا یا اللہ میں نو تے اتنا عروج ملیا ہے، میری امت تک ہی بنے گا۔ تو رب فرمایا کیا حق نے محبوب سب غم بھلاؤ تے معاشر دا مختار نامہ لے جاؤ، میں اس سے نو جنت عطا کردہ جاساں جدے ول کرو گے اشارہ محمد۔ اتھے بھی یاد کیتا جدو حضور اپنے رب نال ملاقات کیتی عرض کیتی التحیات للہ والصلوات والطیبات، اللہ فرمایا السلام علیکہ ایھا النبی ورحمت اللہ وبرکاتہ، تے حضور نے اس ویلے پھر امت کو یاد کر کے فرمایا السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، یا اللہ میرے تے بھی ہوئے میرے گناہگاراں تے بھی سلام ہو جائے۔ توجہ ہے حضرات، حضور نے اس ویلے بھی امت کو یاد کی، ایک آیت نازل ہوئی، بلکہ حضور دی داڑھی مبارک کے باہر سے فائدہ آ گیا۔ تو صحابہ کی تھی یا رسول اللہ آپ تے بوڑھے ہو گئے، حضور نے فرمایا صحابہ میں نو عذاب والیاں آیات نے بوڑھیاں کر دیتا۔ ایک آیت نازل ہوئی قرآن مجید کی جملہ تفاسیر اجلی کہہ وَإِن مِّنْكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَىٰ رَبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًّا، جدو آیت نازل ہوئی تو حضور رون لگ۔ آیت تک ہی مطلب نہیں کہ جیڑا بھی بندہ انہیں پول سراس پہ ایک باری گزرنا ہے تو حضور پول سراس رو جان دیا، حضور رون لگ۔ روندیاں مدینہ شریف چو لکھ لے تو سرکار ایک غار گئے تو اتھے رون لگ۔ صحابہ اکرام ڈھونڈ دے ایک دو دن تین دن لنگ گئے، 3 دن لنگ گئے، حضور دے صحابہ تیسرے دن ڈھونڈ دیا گئے تھے ایک بکریاں دا چھیڑو چرواہا وادی اچھ بکریاں پیچ رہے، صحابہ پوچھا محمد رسول اللہ نے ویکھے؟ اسا کیا من نمی دانم محمد نام کیس، ای قدر دانم کے اندر تیرہ غار، اسا کیا میں نہیں جانتا محمد کون نے، لیکن کوئی ایسا اندھیری غار اچھ 3 دن ہو گئے، کوئی روندہ بھی ہے تے امتی نو یاد بھی کرتا ہے۔ ہائے ہائے ہائے، صحابہ سمجھ گئے جنہ اس عالم میں جو امت نو یاد کیتا ہے رسول اللہ سرکار نے، اتھے بھی حضور یاد فرمایا۔ اللہ اکبر، حضرت قسم ابن عباس بن عبد المطلب حضور دے چاچے دے پتر نے، یہ آخری شخصیت نے جڑے حضور دی قبر چو نکلے، فرماندے جدو میں قبر چو نکلن لگا تو میں آخری زیارت کرن لگا تو حضور دے ہونٹ ہل دے وے، فرماندے جدو میں کان قریب کیتا تو حضور اس ویلے بھی اپنی امت نو یاد پہ کر دے ہے۔
رسالہ کشریہ تصوف دی کتاب رسالہ کشریہ امام ابو القاسم کشری رحمۃ اللہ علیہ لکھ دیں کہ جدو حضور دے صاحبزادے ابراہیم ابن رسول اللہ دا وصال ہویا تو ہم عائشہ فرما دیں یا رسول اللہ آپ دے صاحبزادہ صاحب فوت ہو گئے تو ہر نبی نو اللہ ایک دعا گفت عطا کرتا ہے تو فتن پہلے دے دیندا ہے ایک دعا ہے جڑا بندہ منگدا ہے اللہ پہلا آندا ہے دعا ہے جدو منگو گے قبول ہوے یا رسول اللہ اللہ تو ان دعا عطا فرمائیے آپ نے فرمایا ہاں عائشہ ہر نبی نو اللہ دعا عطا کرتا ہے میں نو بھی اللہ دعا عطا فرمائی تو اماں جی فرما دیں یا رسول اللہ پھر ہون دعا کرو ہاں اللہ تو ان پتر چاہتا فرمائے تو اٹھا بیٹا فوت ہو گئے عورتان خواہش بھی ہوندی اماں عائشہ صدیقہ نے بھی بڑی خواہش سی کہ میں نو اللہ پتر عطا فرمائے یا رسول اللہ دعا کرو اللہ بیٹا عطا فرمائے تو میرے نبی فرماتے ہیں عائشہ سارے نبیوں نے دعا دنیا تو ہی مانگ لئیے لیکن میں وہ دعا بچا کے رکھی ہوئی ہے یا رسول اللہ کس ویڑے واسطے بچا کے رکھے رہے فرمایا جدو گناہگار امتی جہنم میں جان لگن گئے تے میں اس ویڑے وہ دعا کر کے اپنے گناہگاراں نو نال لے کے جنت جاواں اے ہے میرے نبی سرکار دا امت نال پیار عزیزاں نبی وقار تانیا کرم بنے کہ سونا جے آیا نہ ہوندا کرم بنے کہ سونا جے آیا نہ ہوندا کرم بنے لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم کرم بنے کہ سونا جے آیا نہ ہوندا کرم بنے ہائے ہائے کرم بنے کہ سونا جے آیا نہ ہوندا کرم بنے جنہاں نو لہجہ تے زبان اجازت دے صرف وہ پڑھ لو کرم بنے کہ سونا عزیزاں نبی وقار آؤ مل کے کہہ لو کرم بنے کہ سونا جے آیا نہ ہوندا کرم بنے کہ سونا ایک جملہ لے لو موڑ شعر پڑھنے کہ میں کی کہہ رہا ہوں کرم بن کے سونا جے آیا نہ ہوندا سونا یہ دے اتے گل سونا تاکہ آپ کو سمجھ آئے ایک دیوبندیاں دے عالم دین نے آمدنی لاہور دے محدث گزرین دیوبند وہ لکھتا ہے کہ میں بازارج گیا دیکھ میں مجذوب بابا درویش ملیا وہ میرے تو پوچھتا ہے احمد علی بندے کتھے راندے تے بازار بندیاں نال بھریا ہویا سی یہ وہ مولوی دیوبندی لکھدا ہے کہ بازار بندیاں نال بھریا سی چھکا چھک بھریا سی تے وہ میرے تو بابا پوچھتا ہے مجذوب جا ہوئے مولوی بندے کتھے راندے میں کہ بابا مولویہ بندے ہی نے اس لئے انہاں میرے موڈے تے ہاتھ رکھیا اے لکھ دین کو نہ میرے موڈے تے اینج ہاتھ رکھیا تے جدو میں موڑ ویکھیا نا جدو انہاں ہاتھ رکھیا تے میں ویکھیا تے کسے بندے دا منہ کسے جانور ور گئے کسے دا کسے جانور ور گئے کسے دا گدھے والا منہ ہے کسے دا کسے جانور والا تو اندر میں ڈر گیا بھئی یہ بظاہر تے بندیاں دے چہرے آئے تے ہن کی ہوئے اس ویلے انہوں میں ہاتھ پیچھے چھکیا تے پھر چہرے بندیاں دے اندر میں پوچھا بابا راز کی انہوں فرمایا جڑے چہرے تینوں میں وکھائے نے اے نہیں عملہ والے تے جڑے اتو سونے پیا وے نئے محمد عربی دی رحمت والے نہیں ہائے ہائے
بچوں سمجھ آئی کہ کوئی نہ میرا اللہ قرآن فرماتے ہیں ما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم سوڑیا اگر تیری جلوہ گری نہ ہوتی عذاب ضرور ہوتا پچھلیاں امتاں دا تسی سنیا ہونا ہے بھئی انہاں تے عذاب ہوندے ہیں سنیا جے نا کانہم آجاز نخل خاویہ فہل ترى لهم من باقیہ کتنیاں قوماں گزریاں جنہاں نو اللہ نے تہ و بالا کر کے تباہ و برباد کر دیتا ہے انہاں دا نام و نشان مٹا دیتا ہے قوم عاد قوم سمود وَإِلَى مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا کتنے اذکار قرآن موجود ہے کثیر تعداد موجود نے انہاں قوماں دے بیڑے غرق ہو گئے شعیب علیہ السلام دی قوم لوط علیہ السلام دی قوم نوح علیہ السلام دی قوم کتنی ہی قوماں غرق ہوئی انہاں دے گناہ جے ویکھیے جڑے وہ کر دے تے انہیں کو دے ساٹھے ایک پینڈ دے ایک محلے چو گناہ نکلا دے جنہیں کو کر دے لیکن ساٹھے ساریاں دے چہرے بھی سلامت نے تے پینڈ بھی صحیح نے اللہ سوڑیا ہے رعایت دی وجہ کی ہے فرمایا رعایت دی وجہ تو اٹھے عمل نہیں ما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم رعایت دی وجہ ہے وہ تسی رسول دے جو رعایت دی وجہ ہے کہ تسی رسول اللہ دے امتی ہو تو انہوں معافی ملی ہے نہیں تے انہوں کام ہو جا ہونا سی تو اٹھا بھی علامہ جلال دے مسیحوتی رحمت اللہ علیہ فیصل القبرہ دے اندر کہ پہلے جڑے بندے گناہ کرنا انہاں دے گھر دے باہر لسٹ سویرے لگی لگی فرشتیاں نے اجازت آئی کہ تسی سویرے لکھ دینا باہر کے دروازے تے کہنے راتی ہے گناہ کی اسی اندر جنہیں مردی کر کے اب یہ باہر تسبیح پھاد لئیے کچھ بھی نہیں ہو جائے توجہ ہے کہ کوئی نہ کھونتے ساڑھے عمران خان صاحب بھی تسبیح نہیں چھڑ دیں کوئی سمجھ آئیے کوئی نہ گل اسی تے انہیں چھڑ دیتی ہے بھائی ساڑھی نہیں رہی مولویاں کو ایک تسبیح آئی درویشاں کو بھی سائیاں لے لئیے ہونا سی رکھ چھڑیے توجہ ہے حضرات کے کوئی نہ اوہ بیلیو بھائیو بندہ غیر سیاسی ہیں لیکن گل تو انہوں صحیح پیادہ تسبیح پڑھنا کمال نہیں تسبیح ان پڑھنی چاہیے دیئے جڑا صوفی ہو گئے کم ایک نہ چنگا کرے تو بندہ تسبیح ٹھگا ٹھگ پھیرے پہ ہوتی تسبیح دا کی پھیرے ایتھے درویش بولی جدا نا سلطان بہو اسی تائیں تے درویشاں دے نوکرہ درویش فرماندے نے جی تسبیح نہ پھیر فرماندے نے تسبیح دا تو کسبی ہویو ان دوڑی زبان پوٹھواری ہے ہند کو اچھا ہند کو ٹائپ پنجابی ہے شور کو ٹھیٹ پنجابی ہے اے توڑی ہند کو ان پتہ نہیں تو انہوں دی سمجھ آؤں دی لے پھر تے مزے آ جانگے ہاں جی عزیزہ نلی وقار حضرت سلطان العارفین فرماندے نے تسبیح دا تو کسبی ہویو تے مارے دم ولیاں ہو دل دمن کا دل دمن کا ایکی نہ پھیرے تسبیح دے جو 100 ٹھگا ٹھگ من کے دے ہونتے ڈیجیٹل تسبیح آگئی میں تے آندہ رہنا اپنے بیلیاں ہوں با اللہ نالی حساب نہ کیتا گیا وہ جو بغیر حساب تو دیندہ جے تو بغیر حساب تو انہیں چھڑ دینا ہے حساب کیتے ہیں پوریاں نئے وینا حساب نہ کیتا کرو جنہ ہندہ جے کیتی جایا کرو سانو ہر شاید یہ دکانداری دی عادت پئی اسی اللہ دا ذکر بھی گن گن کے کرنے لیکن بعد وظائف بزرگ لکھ دن وہ مخصوص تعداد کیتے ہی فائدہ ہوندہ ہے ٹھیک ہے لیکن بھائیہ ہوئی بندیاں تسبیح وکھا ٹھگا ٹھگ کرنی
تے جیڑے دیں تسبیح آتے چوے سویرے ریٹ کسی نہ کسی شاید بات جائے کو سمجھ آئیے کوئی نہ گل دی بیٹھے بندے آدھے رہے توان مولویاں نوان چنگا نہیں لگتا توان رگڑے آسنا کو سمجھ آئی توان نوان نہیں چنگا لگتا رگڑا جلایا میں کہ جی علماء اکرام نو رگڑے شروع تو ہی لگ دے انہوں نے نہ رگڑے آڑے مکے نے تے نہ یہ مکے نے کو سمجھ آئیے کوئی نہ رگڑے آنے دا کام میں رگڑا دینا تینا دا کام میں ہر رگڑے تو بعد نویں جذبے نڑموڑ شروع ہو جانا ہاں جی اسلام کی فطرت میں قدرت نے لچک دی ہے اتنا ہی یہ ابھرے گا تم جتنا دباؤ گے یہ تو بیٹھے نالی تگل کوئی نہیں جانے حضیدہ نے من حضرت باو سلطان آپ فرمانے نے دل دامن کا ایک نہ پھیرے تے گانج کرے پنجے ویاں تے دیر لگیا گل گھوٹو آوے تے لین گیا تشبیہ تے پتھر چتی جنا دے باؤ اتھے زایا وسنا میاں عذاب ضرور ہوندہ لیکن حضور سرکار دے میرے مدنی تاجدار دی رحمت صدقہ اللہ عذاب نازل نہیں کردا تانیا کرم بنے کہ سوڑا کھلو جاؤ ٹھہری مشکاہ شریف ذکر ہے ویسے مسلم بخاری ہی میں 5-4 مرتبہ یہ اور کتب بھی بڑی معروف حدیث ہے ہر بچے میں ہوتی ہے انہوں نے بچے میں ایک جملہ ہے وہ تم سنانا چاہنا کہ جدو قیامت کا دن ہونا ہے نا تو مخلوق ساری کٹھی ہو کے حضرت آدم کو جانا سونا نبی معافی لے دو حضرت آدم فرمانا بھی یہ کام میرا نہیں اذهبوا الى غیری کسی اور کو جاؤ بھائی جی اس دن حضرت آدم نو چاہی دے نہیں سی کہ بندے نے اللہ کو گل دے لیکن اللہ دے نبی یہ دس رہے نے کہ اللہ کو نہیں گلنا ہونا گلنا بندے کو لیے کیونکہ بندے کو جائیے تے اللہ راضی ہوتا ہے اللہ اللہ کیے جانے سے اللہ نہ ملے اللہ والے ہیں جو اللہ سے ملا دیتے ہیں لوگاں حضرت نو کو جانے تو اسی آدم میں ثانی ہو اللہ دے پیارے ہو جی سر معافی لے دے انہاں فرمانا ہے کسی اور کو جاؤ لوگاں حضرت موسیٰ ٹر دیا حضرت عیسیٰ کو پڑ جا اللہ دے پیارے نبی رب کو معافی لے دے انہاں فرمانا ہے معافی دے تو لے دے لے لیکن نہیں تو نہیں لبڑی سرکار اسی بڑے موے پھرے نے اعلیٰ حضرت ماندنی بے خبری کہ خلق پھری کہاں سے کہاں تمہارے لیے بندے آکھنا ہے جی معافی چاہی دیئے تو حضرت عیسیٰ فرمان کے آؤ تو انہوں اس موے تے لے جاواں جی تو خالی گیا ہی کوئی مخلوق لے کے ساری مخلوق نو آپ حضرت عیسیٰ اللہ دے محبوب دی بارگاہ چون گے اجے بندے دور ہون گے تو حضور فرمان گے انا لہا ایک کم میں میرا سے آ جاؤ حضور اللہ دی بارگاہ سجدہ رے دوڑ گے اور اللہ دی حمد کرن گے اللہ فرمائے گا یا محمد ارفع راسک وسل تعطا واشفع تشفع محبوب سنے اتنا سار چاہو جو منگ دے ہو منگو میں دینا تو حضور فرمانا ہے یا اللہ جڑے جہنم اچھنے بندے ننوار کرنا اللہ فرمانا ہے سونے جاؤ جنہ دے دل جون دے دانیاں دے برابر ایمان ہے انہوں دوزخی جو کٹ دے حضور مر سجدے پہ حضور پھر سجدے میرے پاک ابھی پھر سجدے چھوڑ گے اللہ اللہ یا اللہ جے کچھ بندے رہ گئے نے
شہر کہتے گناہگار جو معاشر میں فریاد کریں گے آیا میں آیا سرکار کہیں گے سر سجدے میں ہوگا اور کھل جائیں گی زلفیں گناہگار کی بخشش کا وہ اصرار کریں گے یا رسول یا رسول یا رسول یا رسول عزیزان من و دوستان من اللہ اللہ میرے حضور دیوار کا جلوگل کر گئی یا رسول اللہ جہنم بڑی ڈاڑی ہے اللہ فرماتے ہیں فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ توجہ ہے کہ نہ عزیزہ نے دی وقار میرے اللہ فرمان کے محبوب سونیا یہ دوزخی تو تیرے منکر کے لیے حضور دیاں منکرہ واسطے دوزخ سجنہ نو تے جنت دینی ہوئی یہ دوزخی تو تیرے منکر کے لیے ہے یہ دوزخ تو تیرے منکر کے لیے ہے تیرے چاہنے والوں سے تو ہم پیار کریں گے دب کے بولو دب کے بھائی توجہ ہی حضرات سنیے اور سمجھئے اللہ فرمانا ہے محبوبہ جاؤ جنہ دے دل رائی دے دانے دے برابر بھی ایمان ہے نا انہوں نے کٹ دیو ایتھے عاشقہ بڑی گل لکھی کہ اللہ فرشتیاں نو فرماندے میں چھاڑ دیو اللہ فرشتیاں نو فرماندے چھاڑ دیو حضور نو کیوں فرمایا گیا کہ تسی جاؤ تے کٹو اس واسطے کہ جدو جہنمی نکل کے جاننا دیکھو جنت آنے آپ پوچھنے پر لیٹ آئے ہو بڑے لیٹ اپڑے ہو جنت خیر آئی تو نہ کھڑا پھاس گیا ہے تے جی حضور نہ گئے ہوں تے کسی آکھنا نماز کم آ گئی ہے کسی آکھنا روزہ کم آ گیا ہے کسی آکھنا حج کم آ گئی ہے کسی آکھنا مسیحتے پیسے دیتے ہیں تے کم آ گئے کسی آکھنا درستی خدمت کی تھی تے کم آ گئی بھائی میں عمرے بڑے کردہ کم آ گئے نے کوئی بہانہ کوئی کردہ تے کوئی کردہ اللہ فرمایا سونیا آپ کٹے نا جدو پچھڑ کمیں کم بڑے آجے تے آکھنا منا دلال دا صدقہ بڑے جہنم والے تو جنت والے پوچھن کیویں کم بنے آجے تے جہنم والے آکھن یار بڑا سڑ دے پہ آئے بس کرم بنے کہ سونا جی آیا نہ ہوندا کسے دا وی دل مسکرایا نہ ہوندا تے سانو گناہاں تو پساڑ دین دی جے آقا دی رحمتی دا سایہ
لبی تقریر میری موقعی آخری گل کر وما ارسلناک الا رحمت للعالمین. اگر تسی مکہ شریف جاؤ نا اتھے ایک سنی عالم دین سن علامہ رحمت اللہ کرانی انہاں ایک مدرسہ بنایا سی وجہ بھی اتھے ہے مدرسہ سولتیہ اور جگہ تے منتقل ہو گیا لیکن ہے صحیح مدرسہ سولتیہ. علامہ رحمت اللہ کرانی صاحب لکھ دے اے جدوں 1857 دی جنگ آزادی ہوئی ہے نا اس ویلے بھی علماء تے بڑا اوکھا وقت آیا سی. جیدت سید فیض حسین کافی صاحب رحمت اللہ علیہ آپ نو تختہ دار تے لٹکایا گیا. علامہ فضلیہ خیر آبادی رحمت اللہ علیہ نو جزیرہ انڈیمان دے اندر قید دے اندر آپ دا وصال ہویا اتھے کالے پانی دی سزا ہوئی. علماء کرام کثیر تعداد شہید ہوئے اور انہاں نو پھانسی تے چڑھایا گیا توپاں کے بن کے گولیاں نال اڑا دتا گیا. وہ بھی بڑا مشکل ہے. اس ویلے علامہ رحمت اللہ کرانی ہجرت کی تھی تو آپ اتھے چلے گئے اور مکے جا کے مدرسہ بنا وہ علامہ رحمت اللہ کرانوی لکھ دیں کہ حضرت عیسیٰ دا دور سی تو اللہ دے نبی بڑی شان آلے ہیں. اللہ فرمایا وہ عبر لکم حوالا براسا وہی المودا بیدن اللہ انہیں کو لے کمائی ہے تو سا کہ ابھی روایات چاہنا کہ آپ 50,000 مرید ایک دیں میں چپین دیا ہے. اللہ دے 50,000 بندے نے ایک دن میں صحت کی دیا ہے. انج اللہ دے نبی دے ہاتھ میں اللہ شفا رکھی ہے. ہونتے ڈاکٹران دے ہاتھ میں شفا کوئی نہیں رہی. شفا دی جگہ تے ایک اور شے ہوئی رہی اس لئے آپ دے اللہ دے نبی دے ہاتھ میں شفا کی. وہ مائی ہو سکے سرکار دام کرے آجے میں آپ پوچھ دینے کتو آئی ہو سکے کنان نہیں وہ فرما دے میں تین دام نہیں کرنا. سکے جی کیوں فرمایا جی تو آئی ہے میں اتھو در نبی نہیں میری رحمت دی حد دے میری رحمت دی حد دے لہذا میں تینو دم نہیں کرنا. اسے آنی یہی بہ رہی جلے دنیا دم کرا لیا تو اسے کہ بھی سونیا تو جانتے تیرا نبی جانے جائے تیری حد بنائی ہے میں آ گئی ہوں میں لے دے دعا. اللہ دے نبی نے ہاتھ اٹھائے یا اللہ اے ہون آ گئی ہے تے اجازت دے میں تینو دم کرام انہوں صحت دیاں. خالق کائنات نے فرمایا اے پیارے نبی توڑیاں موڑتا نہیں دے دے لیکن آدم تو لے کے تیرے تک میں ہر نبی دی رحمت دی حد بڑھائیے. اے اعزاز میں رکھے اپنے یار واسطے جنہوں ساری کائنات دی رحمت بڑھا کے بھیج. اے صرف میرا نبی ہے جدی شان ہوئے گی وما ارسلناک الا رحمت للعالمین جیڑا جتو لنگ جائے تے خاک بھی مٹی شفا بھی دے. اے صرف مصطفیٰ کریم دی شان ہے. عزیزہ نے من باقی نبی رحمت نے حضور رحمت للعالمین نے حضور مدینے آئے مدینے تو ایک مائی اپنے گھر والے نہ کیا بھئی اکھاں جو نو صحیح پیاں ہوندیاں میرے کو علاج ہے لے آواں اسے کیا لیا وہ ایسی یہودی وہ لگی کہ حضور نہ گل کو نہیں کیتی جتے سرکار دے جوڑے آئے اسے ٹھو خاک لے لیا کہ ایسا تھے چلا آنکھیں پائی دے ادلی صحیح ہوگی ادلی چپائی دے ادلی صحیح ہوگی. اسے کیا وہ جڑا کوئی بندہ سیانا سی اسے کیا بھئی دوائی ایڈی ٹھو اثر نہیں کر دی گل کوئی ہو رہے اسے کیا کی میں تے تینوں دوائی دی تو اسے کیا نہیں گل صحیح دا جدو تھوڑا جا پریشر پایا تو اسے کیا مڑ جے تو پوچھنا چاہنا ہے نا تو میں دوائی شوئی کونو لے آندی میں تے حضور دے قدمہ دی خاک لے آندی ہے. کیا کمال ہے میرے نبی سرکار دے قدمہ نہ لگن علی خاک ایٹی رحمت دین دیئے جدی آنکھاں چلا کے دے انہوں نے آنکھاں اس سے ویلے صحیح فرما علی گان کی بکار باقی رحمت نے حضور رحمت للعالمین اور حضور دی رحمت للعالمین دا مطلب یہ ہے ایس جگہ تے بھی رحمت نے قبر سرکار رحمت نے حشرج بھی سرکار رحمت قبر ایتھے کیویں رحمت وما ارسلناک الا رحمت للعالمین دا فیضان عذاب نہیں ہو رہا وما ارسلناک الا رحمت للعالمین دا فیضان قبر دے اندر حضور فرماندے نے اورید علی اعمال امتی تواڈے سارے عمل اوندے میرے کول نے پہلے اتے استغفار دی مہر میرا سونا نبی لاندا ہے مڑ رب دی بارگاہ پیش ہو اور حشر دی رحمت مڑ ہے ہی رحمت
تو حضور سرکار اللہ سونے دی بارگاہ دعا ہے اللہ میری اور آپ سب سنگیاں دی حاضری قبول فرمائے اور حضور دا عشق نصیب فرمائے حضور دی محبت نصیب فرمائے حضور دا پیار نصیب فرمائے بندہ نہ چیز نو اجازت دیو اللہ تو اڈے تیرا دی ہوئے وما علیہ